ان کو آنے کی دعوت دینے کے بعد پھر ان کو ٹکٹ وغیرہ بھی دیتے تھے، پھر بات سننے کا موقع ملتا تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ دین کی نسبت پر اللہ کے بندے اپنی جان اپنا مال قربان کر کے ہماری بستیوں میں آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں۔ کس کو پڑھی ہے؟ کس کو نہیں کسی کو؟ اب یہ پنڈال بنوایا اللہ کے بندوں نے، اتنی بڑی اللہ کا رحم کرم ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے نبی کی امت کو عزت دی جائے گا، اس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے، لیکن ہم آگے بڑھیں تو اللہ ہمیں لے لے گا، اور ہم ہی اپنے آپ کو دور رکھیں تو پھر اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، دینداری کے بغیر کوئی مشکل حل نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ اگر دنیا میں بھلائی کی زندگی، راحت کی زندگی، عزت کی زندگی، سکون و چین کی زندگی چاہتے ہو تو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں وہی زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو زندگی میں لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتیں برسائے گا، الفت محبتیں برسائے گا، برکتیں برسائے گا، اللہ عزت عطا فرمائے گا، اور اللہ دین کی حفاظت کی بنا پر اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ مال سے زندگی بندی تو بن جاتی ہے، تو بہت پیسہ آ گیا ایسا کیوں ہوا؟ سوچو، ہم تو سوچتے ہیں گودرے میں کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، بہت مال آ گیا لوگوں پر، لیکن لڑائیاں بہت آ گئی، زندگی میں چین سکون نہیں ہے، مکان پکے بن گئے، بنگلے، مکانوں میں اے سی آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا دنیا کی جا گئے، لیکن سکون چین عزت نہیں آئی۔ کیوں؟ کہ دین نہیں آیا، زندگیوں میں دین نہیں آیا۔ اللہ نے حضرات صحابہ کو جو خدا نے عزت دینے کے بعد ارادہ حضور کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے آ کر دینی زندگی کی، آپ دنیا لے کر نہیں آئے، آپ اللہ کی طرف دین لے کر آئے، اور وہ دین جب اصحابہ نے قبول کیا، زندگی اس پر لائے، تو اللہ نے آسمان کے دین کے لیے عزت کا، وسعت کا، خیر کا فیصلہ فرمایا۔ ابھی یہی میرے بھائیوں، ہم لوگ اگر مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو زندگی کو دین پر لانے کی فکر ہے۔ اللہ سکون چین زندگی دیکھا۔ عزت دین میں اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ عزت کا مالک ایک اللہ ہے، اور اللہ عزت کسے دے گا؟ اللہ اپنے رسول کو عزت دے گا، اور اپنے رسول کی بات کو ماننے والے ایمان والوں کو عزت اللہ دے گا۔ اور تنگیوں سے اللہ کس کو نکالے گا؟ تنگیوں سے اللہ اسی کو نکالے گا جو زندگی میں دین کو داخل کرے گا۔ صحابہ کو اللہ نے تنگیوں سے نکالا، اور اللہ نے دنیا کی وسعتیں دی، جہاں کے صحابہ کے دسترخوان پر ہزاروں انسانوں نے کھایا، اور اس زمانے کی دو بڑی حکومتیں تھیں، روم اور فارس، جو پوری دنیا پر قبضہ کیے ہوئے تھی۔ اللہ نے اس دین کی برکت سے صحابہ کو ان پر بھی غلبہ نصیب فرمایا۔ دنیا میں صحابہ کی چلی، ان کی نہیں چلی، عزت کی زندگی۔ اس لیے میرے بھائیوں،
یہ محنت اللہ نے زندہ فرمائی ہے، جو محنت اللہ کے نبی اپنی امت کو دے کے گئے۔ آپ اللہ کی طرف سے دین دے کر گئے۔ دین کے معنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کا نام دین۔ ہاں، زندگی میں وہی طریقہ اختیار کرے آدمی، دیندار بن جائے گا۔ ہاں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی کے ہر لائن میں راستہ دیا، یہاں تک کہ صحابہ یہودیوں کے سامنے صحابہ فخر کے طور پر کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمارے پاس بھیجا، جو ہمارا نبی ہم پر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کو اپنی نعمت کو بیان کیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ نے تمہارے پاس ایسا نبی بھیجا کہ جس نبی کو تمہاری تکلیف پر تکلیف ہوتی ہے، اور جس نبی کے اندر کی چاہت یہ ہے کہ میری امت دنیا میں عزت سے رہے، خوشحال رہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہماری نادانی ہے کہ جس نبی نے ہمارے لیے پیٹ پر پتھر بھر دے، اپنے آپ کو لولہان کیا، ہمارے لیے اپنے دانت شہید کروائے، اور رات بھر رو کر اللہ سے جس نبی نے ہمارے لیے دعائیں مانگی، ہاں، اور جس نبی کو اپنی امت کا اتنا فکر تھا کہ ہر وقت امت کے درد و غم میں آپ رہتے تھے، اس نبی نے ہمیں ایک دین دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور نبی کے دشمنوں کے طور طریقے گھروں لے آئے، پریشانی کی شکار ہو گئے۔ اس لیے بھائی، یہ تبلیغ کی محنت یہ کوئی نئی محنت نہیں ہے، یہ تو امت نے اپنی ذمہ داری بھلا دی تھی، اس کی یاد دہانی ہے کہ بھائی تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تم کہتے ہو میں تاجر ہوں تو تم سمجھتے ہو میری ذمہ داری ہے دکان کی، میں بال بچوں والا ہوں تو میری ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری سمجھتا ہے آدمی۔ تو ہم میں سے آدمی کہتے میں مسلمان، میری کیا ذمہ داری ہے؟ اس سے مسلمان بول گیا، مسلمان ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے؟ وہ ذمہ داری کی یاد دہانی یہ اجتماع میں کرتے ہیں کہ بھائی تمہاری ذمہ داری ہے، دو ذمہ داری ہم مسلمان پر ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اس کی دو ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلمان جب کہہ رہا ہے تو مسلمان بن کر جیے۔ مسلمان کے معنی تابع دار کے ہیں۔ عربی میں اسلم یسلم سے مسلمان ہے، اسلم کے معنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ ہم نے کلمہ پڑھا، کیا مطلب؟ ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا کہ اب آپ کی بات مانیں گے، آپ کو فرمائیں گے وہ کریں گے۔ مسلمان کے معنی تابع دار کیا ہے؟ اس کا تابع دار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اللہ کے رسول کی تابع داری زندگی میں لے آئے گا مسلمان، تو پھر اللہ اور کسی مخلوق کی غلامی کرنے سے اللہ اتفاق کر دے گا۔ ہاں، ہماری سب سے بڑی بھول یہ میرے بھائیوں، اس پر آنا ہے میرے بھائیوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں دین دیا اللہ کی طرف سے، اور دین زندگی میں کیسے آئے اس کی محنت دی، دونوں چیزیں آپ لے کر آئے، اور آپ نے اپنی زندگی میں جو امت تھی آپ کی، آپ نے اسے اس
ترتیب پر چلایا گا ہر مسلمان کو کہ جان مال دین پر لگاؤ. اور مسجد نبی میں اس محنت کو آپ نے 24 گھنٹے کا ایک نظام مسجد نبی چلایا کہ ہر مسلمان اپنے بال بچوں کی ذمہ داری پوری کرتا تھا, اپنی کمائی کی لائن میں جاتا تھا, اور پھر مسجد نبی میں آ کر اپنے دین کی محنت کرتا تھا. اور اسی مسجد سے پھر حضور اپنے صحابہ کی جماعتیں بنا بنا کر خدا کی مخلوق کے پاس محنت کے لیے بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ محنت کرو. ہر مسلمان کی جو پہلے ذمہ داری میں مسلمان بنے گا, اور اللہ قرآن میں اس کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, او ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے پورے. اسلام میں 5 چیزیں ہیں. ایمانیات ہے, اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے نبی پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا, اللہ کے غیبی نظام ہے فرشتوں کا اس پر نظام ایمان لانا, قیامت کے دن پر ایمان لانا. ایک ایمانیات ہے. دوسرا عبادات ہے, 5 وقت کی نماز ہے, رمضان کے روزے ہیں, اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دینا ہے, ہاں, اور حج کا اللہ نے حج فرض کر حج کرنا, یہ عبادات ہیں. اور تیسری بات معاملات ہیں, معاملات, تجارت, زراعت, سیاست, مزدوری کیسے کرنا, اور کیا معاملات آپس میں کیسے رہنا. ہاں, اس کے احکام اللہ نے قرآن میں اتارے ہیں معاملات کے. معاشرت, چھوٹی چیز, رہن سہن کیسے رہنا. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کو نہ ستائے اور سوڑے پڑوسی کا حق ادا کرے. اپنے پڑوسی کا گھر نیچے ہے تو اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی کر کے اس کے گھر کی روشنی اور ہوا نہ روکے. آپ نے حق بتایا. پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کے پکوان کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کرے. اپنے گھر کے کھانوں کے پکوان کی خوشبو اپنے پڑوسی کے گھر میں نہ جانے دے. اور اگر اس سے بچنا مشکل ہے کہ خوشبو تو جائے گی, تو پھر اس کھانے میں سے تھوڑا کھانا اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج دے تاکہ اس کے بچے کھا لیں. آپ نے رحم سے بتایا کہ تمہارے نوکر چاکر جو تمہارے ہیں ان کو بھی وہی کھلاؤ جو تم کھاؤ, انہیں بھی وہ پہناؤ جو تم پہنو. ہوتا ہے نا, آدمی کے ڈرائیور ہوتے ہیں, آدمی کی فیکٹری ہوتی ہے, فیکٹری میں مزدور ہوتے ہیں, گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں بیچاری غریب عورتیں ہمارے گھر کا پوتا لگانے آتی ہے, ہمارے گھروں میں ہمارے برتن دھونے کے لیے آتی ہے. ہاں, یہ ہمارے نوکر چاکر ہیں, ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے. خود کھاؤ انہیں کھلاؤ, خود پہنو انہیں پہنا. اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ کہ ٹھیک ہے گھر میں بیچاری ہمارے گھر میں صفائی کے لیے آتی ہے, لیکن اس کا خیال رکھیں. کبھی خدا نہ خاصا بیچاری بیمار ہو اور گھر میں کام کرنے مجبوراً بیچاری کام کرنے آئے گی, تو اب کیا آپ اس کو سلا دے کریں گے, گھر کا کام تو کر دے. وہ بھی تیرے جیسی اللہ کی مخلوق ہے, ان پر رحم کھاؤ, ان کی ضروریات کا خیال رکھو. یہ زندگی ہے میرے دوستوں, حضور والی زندگی. ہاں, آپ کی زندگی اور اخلاق, آپ کا رہن سہن
اس کو دیکھ کر بہت سے نے دین اسلام قبول کیا ہے. زندگی آتی ہے محنت کرنے سے. اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ انہوں نے یہی کیا کہ زندگی میں اللہ کے پیارے نبی کے طریقے اختیار کیے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے محنت مجاہدہ کیا اور پھر وہ زندگی لے کے دنیا میں چلے پھرے. ان کی فکروں کو دنیا میں ہدایت اور دین پھیلا. ایک دور صحابہ کا گزرا، صحابہ نے اپنے آپ کو محنت میں لگایا. تبھی تابعین دور کا پھر اولیاء اللہ کا دور آیا. انہوں نے اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈالا. حضور والے اخلاق، حضور والی زندگی، تقویٰ توکل کی زندگی، خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا، اور ان کے پاس جا کر دین کی بات سمجھانا اور تکلیفیں اٹھانا. اب دیکھیے اولیاء اللہ کے مزارات کو دیکھیں گے آپ، وہ جہاں پیدا ہوا نہیں دفن ہوئے. پیدا کہاں ہوئے، دین کہاں حاصل کیا، اور کہاں آ کر اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے. کسی ولی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. اور حضرت غوث پاک کے یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کی سنت چھوڑے وہ ولی نہیں بن سکتا. نماز چھوڑے کا تو سوال ہی نہیں ہے، سب جہالت ہے. اور ہم دین سے جاہل رہے، ہم دین کو سمجھتے نہیں، اور وہ جو کہتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ برابر نہیں ہے. حضور نے فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، قرآن کریم اور میری حدیث. ان دو کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانا جائے گا ہر ایک کو. اللہ کیا وہی عمل مقبول ہے جو عمل پر اللہ کے پیارے نبی کی طریقے کے مہر ہو. اللہ نے تو یہاں تک اعلان کیا ہے کہ میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اگلے نبی جو گزرے ہیں ان کے طریقے پہ کوئی چلے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام علی زندگی میں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. وہ میرے نبی کی امتیوں، تم سب مل کر اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑو، مل کر سب. نبی کا طریقہ ایک ہی ہے اور دوسرا طریقہ نہیں ہے. اقبال مرحوم نے اس مسلمان کو اسی لیے متوجہ کیا ہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود. یہ شور ہے بہت مسلمان مر گئے، مسلمان آ گئے. کون تھے وہ؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود. یہ جو نابود ہو رہا ہے کون ہے؟ یہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو لو. تمہاری زندگی تو نصرانوں عیسائیوں کی جیسی تمہاری زندگی ہے، تمہارا رہن سے، اور تمہارے عقیدے ہندوؤں کے ہیں. یہ ہوا اس لیے یوں ہو گیا، بلی گزر گئی تو یہ ہو گیا. منگل کے دن میں نحوس ہے، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہی نہیں ہے. وضع میں تم ہو نصارا، تمہارے رہن سہن میں تو تم عیسائیوں کے پیچھے چل رہے ہو.
اور تمہارے اندر کے عقیدے تمہارے ان مشرکین کے عقیدے جو تمہارے عقیدے ہیں، ٹھوکر لگ گئی تو نوزت آ گئی. ایسا نہیں ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. اس مسلمان کو جب یہودی دیکھتا ہے کہ اس کی رہن سہن عیسائیوں جیسا اور اندر کا مشرکین جیسا، یہ کیا مسلمان، اسے تعجب ہوتا ہے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. حضور نے ایک امت بنائی ہے مسلمان، وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. یہ جو خاندانی اور یہ قومی یہ نعرہ مسلمانی نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف کی باتیں ہیں. ہمارا ایک اللہ ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہم سب بھی ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. مسلمان بنو. مسلمان بننے کے معنی کیا ہے کہ اب میری کوئی قومیت نہیں، میں کسی قوم کا نہیں، مسلمان ہوں، نبی کا امتی ہوں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے خاندانی اور قومی جو تعلقات ہیں وہ تو آپس میں پہچان کے لیے ہے، اس پر کوئی کسی قوم کی عزت کا مدار نہیں ہے. اللہ کے یہاں تو عزت کا راستہ ایک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو زیادہ اللہ سے درگزری گزارے گا اللہ کے یہاں وہ زیادہ عزت والا ہے. اور یہ اللہ نے اللہ سے درگزری گزاری، اللہ کو عزت دی. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ہم جن پریشانیوں میں چل رہے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ زندگی میں دل لایا جائے. زیادہ کمانا، بنگلے بنانا، دنیا والوں کی چیزیں خرید کے گھر میں بسانا، ہاں 5,000 کا صوفہ سیٹ، جو چارپائی ایک زمانے میں 200 کی چارپائی لا کر آدمی اس میں سوتا، تب بھی نہیں تو آتی تھی. اب گھروں میں 5,000 کے 10,000 کا شادیوں میں اس میں کیا بجلی جاتی ہے نا، فضول خرچیاں ہے. قرآن پاک میں مسلمان کو فضول خرچی سے بچنے کو کہا گیا ہے. بلا تو صرف ہو، فضول خرچی مت کرو. کیوں کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور میں لکھا فضول خرچی کس کو کہیں گے؟ تو فضول خرچی اس کو کہتے ہیں کہ ایک ضرورت ہے، کام اس میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت 5 روپے کی تھی ہے کہ 5 روپے میں وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور اس میں پھر 6 یا 10 روپے خرچ کرنا، یہ 5 روپے فضول خرچی ہے. کہ ہمارے بچے ہیں نا گاڑیوں میں آئینے لگاتے ہیں. اب 5 روپے کا آئینہ بھی کافی تھا، لیکن 2,000 کا، 5,000 کا، 500 کا، یہ تمام فضول خرچیاں ہیں. اچھا میں تمہیں پوچھوں، گھر کو میں ڈیکوریشن جو کرتے اس سے کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ بتا؟ اس سوائے فضول خرچی کے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو فضول خرچی سے آگے ہے، تبذیر. بغیر ضرورت کے خرچ کرنا اس کا نام تبذیر ہے حدیث میں. اور آگے چل کر حرام پر خرچ کرنا، یہ چیز حرام ہے اور اس کو گھر میں لا کے بسا رہا ہے. اس میرے بھائیوں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں
اپنی صحیح راہ پر آنے کی ضرورت ہے۔ اسلام دنیا میں پریشان کرنے نہیں آیا، اسلام دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام دنیا میں آیا ہے دنیا کے انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے، تنگیوں سے نکالنے کے لیے، دشمنوں کو ختم کرنے، بھائی چارے کی زندگی میں لانے کے لیے ہے، اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا راستہ یہ تو ہے۔ اسلام نے خرچ کرنے کا حکم دیا، مانگنے کا حکم نہیں دیا، مانگنے کو منع کیا، اسی لیے مانگو مت، مانگو ایک اللہ سے مانگو۔ حضور نے یہ فرمایا اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے، حدیث میں اوپر کا ہاتھ دینے والا ہاتھ اللہ کو پسند ہے لینے سے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان پر تنگی آئے، گھر میں فاقہ آئے، اور وہ اپنے فاقے کو چھپائے، کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے اور کسی کو کہے نہیں، اور برداشت کر لے 3 دن اپنے آپ برداشت کر لے اور اپنے چھپائے رکھے، تو اللہ نے اپنے اوپر طے کر رکھا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو 1 سال کی حلال کی روزی کا دروازہ کھولے گا۔ اور اللہ کے نے فرمایا جو سوال کا دروازہ کھولے گا تو آپ لوگوں کے سامنے اللہ اس پر فقر اور تنگی کا دروازہ کھولے گا، اس کی تنگی دور نہیں ہوگی۔ ہاں، اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم میرے نام پر خرچ کرو گے میں تمہیں واپس کروں گا کئی گنا کر کے۔ ہاں، اسلام کھلانے کو کھانے کو نہیں کہتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں خود بھوکے رہ کے لوگوں کو کھلاتے تھے، اسی سے آپ نے مانگا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کے لیے زکوٰۃ کا مال دینا منع کیا کہ میری اولاد زکوٰۃ نہیں دے گی، کسی سے زکوٰۃ غریبوں کو دو۔ ہاں میرے عزیزو، یہ تو بڑی عزت کا راستہ ہے، ہم نے عزت کا راستہ چھوڑا تو ذلت میں آ گئے۔ اب یہ محنت اللہ نے اس لیے کہ میرے بندوں میرے نبی کے امتی میرے نبی والی محنت میں اپنی جان مال لگائیں تاکہ انہیں نبی والی زندگی ملے، نبی والا فکر ملے، نبی والا درد و غم ملے، اور دنیا میں عزت کی زندگی گزاریں۔ ہاں، صحابہ نے شروع میں اپنا قربان کیا، جان مال لگائی دین پر، رونا خاصا برداشت کیے، لیکن پھر اللہ نے ایسی وسعتوں کے دروازے کھولے کہ دنیا کے انسانوں کو وہ دعوت دیتے تھے مدینہ میں، وہ مدینہ میں دین سیکھنے آتے تھے اور صحابہ ان کو کھلاتے تھے پلاتے تھے، جب واپس جاتے تھے تو انہیں ہدیہ دیتے تھے اور ان کو سفر کا توشہ دیتے تھے اور ان سے کچھ نہیں لیتے تھے، اللہ ہی دے گا تھا۔ اس میں بھائیوں اس محنت پہ لگو، دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ دنیا اللہ مقدر کی دے گا، اس کی محنت شرط نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بچے ہیں کوئی بھی محنت نہیں کرتا اور اللہ ان کو ترمار کھلاتا ہے۔ بابا تو کمانے گیا ہے دکان پہ، نہ ماں گھر میں روٹی میں درکائی تیر کرنے بیٹھتی ہے، نہ بچہ آ کے
तवे से उतरती गरम गरम रोटी दो चार वही खा जाता पहले, और इसका बाप तो खाता है। और हमारा अपने बच्चों को जो खाने बैठते हैं खाने के लिए, तो जब बच्चे को कोई बोटी आती है तो बच्चे को देते हुए तू खा। ऊपर का निजाम है, बच्चों के मोहब्बत उसने डाले। मुकद्दर की रोजी तो अल्लाह हर एक को देगा। अल्लाह ने तय किया है अपने बंदों के लिए, चाहे वो अल्लाह पर ईमान लाए कि ना लाए, लेकिन मुकद्दर की रोजी उनको देगा अल्लाह मियां। लेकिन देने के दो रास्ते अल्लाह के, एक है मुकद्दर की रोजी अल्लाह खुश होकर देगा, और एक अल्लाह ताला ढील और नाराज होकर देगा। लो, जो रोजी मुकद्दर की अल्लाह खुश होकर देगा वो बरकत वाली रोजी होगी। कौन सी होगी बोलो? उसमें बरकत होगी, और वो दुनिया उसके लिए रहमत होगी, टेंशन का जरिए नहीं बनेगी। हाँ, रहमत बनाएगा, खुश होकर अल्लाह देगा, बरकत के साथ देगा, रहमत बनाकर देगा। और मुझसे अल्लाह नाराज होगा उसको भी देगा अल्लाह, उसके अल्लाह नहीं कर रखा है इसी मुकद्दर, लेकिन नाराज होकर देगा। उस रोजी में बरकत नहीं होगी, और वो दुनिया इसकी मुकद्दर इसके लिए वबाल बनाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी की दुआ में है, ए अल्लाह मैं उस माल से पनाह मांगता हूं जो माल मेरे लिए वबाल बने। आजकल ऐसा ही वबाल है, ज्यादा माल कमा कर आकर रखना कहाँ, एक मुस्तकिल मसला है। खुदा ने दुनिया में निजाम ऐसा लाकर रखा है, घर में रख सकता नहीं, बैंक में जमा कर सकता नहीं, और साथ लेके फिर नहीं सकता, और किसी को कह भी नहीं सकता। और किसी के साथ भागीदारी में क्या करते उसको ना वो माल लगाने को उसको क्या कहते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर सकता कि कब लेके भाग जा रहा है। वो बवाल है, मुसीबत है। जो माल ज्यादा आया अब उसको कहाँ रखना, कहीं रख सकता नहीं, बैंक में रख सकता नहीं, बता नहीं सकता, टेंशन है, अजाब है। और अल्लाह के नाम पर देने की हिम्मत नहीं है, बखील बना हुआ है, करोड़पति का बाप बन के बैठा है, और मुझको बेचारा गरीब आता है तो 10 की नोट देता है, 10 में तो तेरी चाबी नहीं आती। इस गरीब की जरूरत पूरी कर। हाँ, अल्लाह ताला सखी को पसंद करता है, बखील को खुदा पसंद नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, सखावत का दरख्त जन्नत में उसका दरख्त है, उसकी शाखें दुनिया में लटक रही है। जो सखी करता सखावत करता है गोया उसने उस दरख्त की शाख को पकड़ लिया, जन्नत में जाएगा। हमारा तो हाल ऐसा ही है मेरे दोस्त, अल्लाह से ताल्लुक नहीं है, ईमान अंदर उतरा हुआ नहीं है। जो ईमान ये बताए कि मैं अल्लाह के नाम पर 1 रुपया खर्च करूंगा, वो मुझे 700 गुना देगा। लाओ दो, खर्च करो। अल्लाह ने मिसाल देके समझाई है, कि जो आदमी अल्लाह के नाम पर खर्च करता है उसकी मिसाल तो ऐसी है जैसे बीज, जो बीज जमीन में बोया जाता है,
اور وہ بیج باہر اگتا ہے، اس میں کنٹیاں لگتی ہیں 7 ہر کنٹی میں 100 دانے، ایک کے بدلے میں 700۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میں عزیزو، اس محنت میں لگو اور اس دین کی محنت کر کے دین کو زندگی میں لاؤ، اور پھر دیکھو اس دین کی برکتیں اور اس کی سکون اور چین اور راحت اور آپس کی الفت اور محبتیں، اور اللہ تعالی شانہ دین کی برکت سے اس مسلمان کا رعب اس کے دشمن کے دل میں ڈالے گا۔ یہ ہوگا، دین زندگی میں آئے گا تو لوگوں کے دلوں میں خدا تمہاری محبت ڈال دے گا، آپس میں محبت ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ میں ڈگریاں لو، دین کے بغیر کچھ بھی کرو گے زندگی نہیں بنے گی۔ ہم نے تو سب کو دیکھ لیا، مالداروں کو بھی دیکھ لیا، نیا والوں کو بھی دیکھ لیا، امریکہ نے، تمہارا یوروپ نے، تمہارا یہ عرب ملک، سب کو دیکھ لیا۔ سب دو باتیں کہتے ہیں، ٹینشن بہت ہے اور پرابلم بہت ہے۔ پرابلم سب ایسا کیسے بولتے ہیں؟ دعا کرو، بہت پریشانی ہے، سب جگہ کووڈ ڈالے ہیں۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیو، ان چکروں سے نکلو، زیادہ مالدار بن جاؤ، زیادہ پیسے والا بن جاؤ، چھوڑو اس کو۔ 1.5 روٹی کھانے کی ہے، اس سے زیادہ کھاتا نہیں ہے کہ تمہارے زیادہ کھاتا ہے؟ ارے بولو، زیادہ مالو والا 5-6 کلو کھاتا ہوگا، 5-6 کلو کا کھاوت ہو، اس کے بچے دوا کرنے جاؤ کہ میرے باؤ کو جنت تو نہیں ہے، 5-6 کلو کھاتا ہے 1.5 روٹی۔ اور اللہ کا عجیب معاملہ ہے، جتنی دنیا اللہ دیتا ہے اتنا کھانا کم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھنا، صرف 1.5 روٹی کھاتا ہے، اس کے کام کرنے میں مزدور 5-6۔ ہاں، 1.5 روٹی بھی ہضم نہیں ہوتی، اس میں ایسیڈیٹی ہوئی، 1.5 روٹی میں ایسیڈیٹی، اس کو 6 روٹی میں ایسیڈیٹی ہوئی۔ اب سوچو، پھر بھی پتہ نہیں تھا آدمی کہ کیا کرنے کی دنیا کو، اور اس دنیا کے کمانے کے چکر میں نہ رات کو نیند آوے، نہ دن میں چین ملے، اور جتنا اللہ کو ناراض کر کے دنیا کماتا جاتا ہے، اللہ ایسے ظالم حاکموں کو لاتا جاتا ہے قاعدے۔ کماتا یہ اور جمع کرنا، اور پھر جمع کرنے کے بعد بھی مشکل۔ ایک جوڑی پہنتا ہے، چاہے 50 جوڑی سلا ہو، پہننے کے کتنا؟ ایک جوڑی۔ اور 20 بیڈ کا بیٹھو تو بنگلہ بناتا ہے، 20 کمرے، سوتا ہے ایک کمرے، باقی کمروں پر رات کو بند کرنے کی فکر، کہیں چور گھس جائے۔ باقی مال کی میرے دوستوں نگرانی ہے، چوری نہ جائے۔ اور 15 کاریں ہوں، کچھ کام کی ایک کار میں بیٹھے گا، باقی تو دیکھتے ہی رہنے کی۔ ہاں، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے اور اللہ اسے مال دیتا ہے تو وہ خرچ کرتا ہے غریبوں پر، اور آخرت میں جمع کرتا رہتا ہے، آخر میں کہ مرنے کے بعد میرے کام تو ہی آئے گا، یہاں چھوڑنے سے کچھ کام کا نہیں۔
ہاں جب آدمی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے دل میں وسعت پیدا کرتا ہے، اسے سخی بناتا ہے، خرچ کرتا ہو، دنیا میں لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے۔ ہاں جو اپنے محلوں میں اپنے غریبوں کی خیر خبر رکھتے ہیں نا، تو چور جب آتا ہے تو محلے کے لوگوں کی آنکھ اس کے سے پہلے کھلتی ہے۔ اور اس کے گھر کی حفاظت وہ کرتے ہیں۔ بھائی حاجی صاحب کے گھر میں کون آئے، دیکھو دیکھو کیا ہے۔ اور جو حاجی صاحب گھر میں جمع کر کے مرتے ہیں تو کوئی چیز اس کے جنازے میں آنے تیار نہیں ہوتے۔ زندگی نبی والی زندگی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عادت شریف یہ تھی، اگر کوئی چیز آتی تھی، مال آتا تھا، تو رات کو سونے سے پہلے جب تک اسے آپ خرچ نہیں فرماتے تھے آپ کو نیند نہیں آتی تھی۔ خرچ کرو۔ ہاں آپ نے حضرت بلال سے کہا یا بلال انفق یا بلال، او بلال خرچ کر، ولا تخش من ذی العرش قلالا، اور آسمان والے عرش والے رب سے کبھی کا ڈر مت کر، تیرے خرچ کرنے سے تیرا مال کم نہیں ہوگا۔ آپ نے قسم کھا کے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات فرمائی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جو مسلمان اپنے بھائی کو معاف کر دے گا اور اس کے ظلموں کو درگزر کر دے گا، اس کی عزت خدا بڑھائے گا، کم نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندے کا فرمان ہے، اس زندگی کو لاؤ، گھروں میں لاؤ، گھروں میں رحمت آئے گی، رحمت، خیر و برکت آئے گی، زندگی میں سکون اور چین ملے گا، عزت ملے گی، مرنے کے بعد بھی خدا عزت دے گا۔ اولیاء اللہ اپنے قبروں میں جا کے سوئے ہوئے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن ابھی ان کی محبت دلوں میں ہے۔ دلی میں جاؤ، دلی میں اللہ کے نیک بندوں کی بھی قبریں ہیں اور دلی میں بادشاہوں کی بھی قبریں ہیں۔ یہ دنیا والوں کا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، حالانکہ ان کی قبروں کو بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے ہیں، وہاں پرندے ہیں، وہ فاتحہ پڑھنے میں نہیں جاتا، اور خالد زوجہ کی قبر پر رات دن ہجوم جمع ہے، ان کے نام پر ہزاروں کھا رہے ہیں۔ اب جاؤ نظام الدین، جاؤ خواجہ نظام کی مزار پر، وہاں جاتے ہو راستے میں ہوٹلیں ہوتی ہیں، اور آپ بھی کہتے ہیں ایک پدھر آتے ہو اتنے سے کھانا کھلانا، تو لائن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں سب فقیر۔ اور غیر مسلم کے ان کے مزار پر آ رہے ہیں، ان کے دل محبت ہے۔ میرے عزیز میرے بھائیوں، راستہ بہت آسان ہے زندگی بنانے کا۔ زندگی تو اللہ بنائے گا تو بنے گی، اللہ کی جگہ کوئی کچھ کر سکتا ہی نہیں۔ ہاں ہم گئے تھے ایک جگہ، ایک ملک میں، افریقہ کے ملک میں ہم گئے تو وہاں کے ساتھو کہتے ہیں کہ ایک ملاقات کرنے چلنا ہے۔ میں نے کہا چلو، میں نے کچھ پوچھا نہیں، گیا۔ وہ ایک بیمن کا گھر ہوگا، بنگلہ، وہاں لے گیا مجھے، میں وہاں گیا تو وہ تو ایک کمرہ رکھتے جس میں آ کے بیٹھتے، اس کو کون سا کمرہ کہتے ہیں؟ کون سا؟ جو بھی ہو، تو وہاں مجھے بٹھایا اور وہ حاجی صاحب کو بلایا، بھائی صاحب آئے میرے پاس بیٹھ گئے،
ابھی میں نے بات شروع نہیں کی ہے، اس سے پہلے آپ حاجی صاحب نے بات شروع کی، اور حاجی صاحب مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے صاحب اللہ نو آپ ہماری پاس گھنوں ہے، گجراتی تھا، اللہ نو آپ ہمارے پاس گھنوں ہے، پر بولے صاحب ہمارے پاس پیس آف مائنڈ ہے، دنیا مال کو بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ پھر میں بات شروع کیجیے بھائی صاحب آگے سے نا ایسی બધું یہ تو બોડી ને રાહત પહોંચાડવા માટે છે, દિલને રાહત પહોંચાડવા માટે નથી। અને અલ્લાહ તાલા શામ કુરાનમાં કહી રહ્યો છે અલા બિઝિક્રિલ્લાહ તત્મઈન્નુલ કુલૂબ, ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो, अल्लाह की इताअत में अल्लाह ने दिल का सुकून रखा है। और मैंने कहा हम लोग को तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं आई साहब, तो कैसे सुकून मिलेगा? खैर जो मुझे बात करते हैं हम बाहर आए, तो जो मेरा रहबर था ना, कहता मतलब तुम जानो था कौन से? मगर मैंने तो कई खबर शू है एक दुनिया में करवानी हो तब मौल साहब आता बिलियन से 1000पति, 1,00,000पति, 1 करोड़पति, 1 अरबपति, इसके ऊपर बिलियन। तो बिलियन है, लेकिन बिलियन को मिलियन का सामने ये मालने शू करवाना? चैन नहीं, सुकून नहीं, क्या काम? हम लोग ये अमेरिका या अफ्रीका बैंकों में गए तो देहात में जमात लेके गए, तो देहात में बेचारे अफ्रीका के रहने वाले बेचारे काले, वो बेचारे गरीब लोग होते हैं, तो उनके घर में उनका झोंपड़े में दरवाजे नहीं, और मजदूरी करने जाओ ना वहां से तो चारपाई नहीं हारी करके जाओ। और एशियनों के बाद मालपोर, तो एशियनों के बंगले के चारों तरफ दीवार, फिर उनके चौकीदार, फिर उनके दरवाजे पर कुतिरा थी सावचेत है जो, और इसके बाद भी परेशान। ये हाल है। इसलिए मेरे भाइयों ये दुनिया के धोखे से निकलो। दुनिया धोखे की जगह है, इज्जत अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह इज्जत देगा प्यारे नबी की तरीके पर जिंदगी गुजारने पर। वरना दुनिया जितनी ज्यादा आती जाएगी और जिंदगी में जितनी खुदा की नाफरमानी आएगी, इतना अल्लाह की तरफ से परेशानी और तंगी आएगी। और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह कहते कुरान में, दुआ कराते ही रहो। हाँ, और दुआ कराने के बाद भी हल नहीं होगा मसला। एक सवाल मैं आपसे कहूं कि आप 50 लाख की कार लाए, नहीं, कार बनाने वाले ने एक कायदा बताया है कि भाई इस कार को तुम रोड पे चलाइए, रोड पे चलेगी। अब ये इस दौर में जो पैसा मारा है, मारा पैसा से कार लाया छो, એને ગાતે મને કેમ માનવાની? मैं तो कार को खेत में चलाऊंगा, और कार लेके खेत में घुसेगा, और बाद में कार जब फंसेगी तो क्या करेगा? टेंशन। अब वो कार को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, और परेशानी में आएगा। निकलने का रास्ता तो ये है कि बाहर निकाल के रोड पर लाए। ये हमारा हाल है। गुनाहों के खुदा के नाफरमानी, नबी के सुन्नतों को छोड़ने की बुनियाद पर हालात में हमें
اب ان حالات سے نکلنے کے لیے اور گناہ کے کام کرتے ہیں. تو میرے دوستوں حالات اور بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. زندگی کو رخ کو بدلنا ہوگا, ریورس لینا ہوگا. ہماری بے چینی مان لیں اس لیے نہیں ہے, ہمارا تو بہت آ گیا, پر کرنا کیا, سکون ہے نہیں, چین نہیں ہے. نگر سیٹ 1 کروڑ کی گاڑی لایا, اور 1 کروڑ کی گاڑی میں بھوڑ جیسی بیوی, 4 سے چھوکرے, اس گاڑی میں سب کھانے پینے راحت آرام کی سب چیزیں اندر ہے, اور گاڑی لے کے چلا. اور گاڑی لے کے چلنے کے ساتھ نو انٹری وے میں گھس گیا, اور بیوی نے کہا کہیں جا رہے تھے, تو نو انٹری وے ہے, جہاں نو انٹری وے سنے گا تو دل کا سکون ختم کہ کب پولیس والا پکڑے. حالانکہ راحتی سب چیزیں موجود ہے گاڑی میں, لیکن قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے, نو انٹری میں گیا ہے, دل کا سکون ختم. جب تک نو انٹری وے سے نکلے گا نہیں وہاں تک سکون ملے گا نہیں اس کو. ایسے آج کا مسلمان ہے, آج کا مسلمان نو انٹری وے میں چل رہا ہے, حرام میں. اللہ نے 2 راستے بتائے, ایک چلنے کا راستہ, ایک نو انٹری, یہاں مت داخل ہو, حرام مت کرو, حرام چھوڑو, نو انٹری وے ہے. آج کا مسلمان نو انٹری وے میں داخل ہونے کے بعد پریشان ہو رہا ہے, تو کوئی اندر ختم ہے. بڑے مالدار کو ہم نے دیکھا, تم میں معاف کرنا, آپ حضرت بھی, ہم سب دھوکے میں چل رہے ہیں. نو انٹری وے سے گاڑی کو ریورس لینے کی ضرورت ہے, اور اللہ کی فرمان پر زندگی لانے کی ضرورت ہے. جس دن یہ زندگی ہمارے اندر آ جائے گی, اللہ کی طرف سے سکون, چین, اطمینان, محبتیں, اور اللہ عزت زندگی دے دے گا. اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کاروبار میں سے وقت نکالو, فرصت کسی کو نہیں ہے, اور اللہ نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے کہ کون اس دنیا میں رہ کر ہمارا بن کے چلتا ہے, اور کون اس دنیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر ہمارے راہ کو چھوڑتا ہے. بات یہ ہے, اور دے گا اللہ, مقدر کی دنیا ہوگی تم کو دے گا, ایسا نہیں ہے, ڈھیل ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں سنستدرجهم جو من حیث لا یعلمون, ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا. اور یہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, وہ یوں کہتا ہے گناہ کر کے حرام کی کمائی کے ذریعے بنگلے بناتا ہے, اور بنگلہ بنا کے ھذا من فضل ربی, ھذا من فضل ربی نہیں ہے, یہ تیری پکڑنے کے راہیں ہیں. تو چور لوگ بھی چوری کر کے مال لا کر اپنا بنگلے بناتے ہیں, ان کا ھذا من فضل ربی, تو فضل ربی تھوڑا ہی ہے. صحیح نہیں ہے. اس میں بھائیو راستہ ایک ہے, اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں حالات سے نکلنے کا, کہ میرے بھائیوں ہماری زندگی میں جو اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں, ہم نے دین کو اسے کچھ ڈال کر دین گزارنا شروع کیا ہے. ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانیاں آئیں, اور جس کی بنیاد پر آسمان سے مصیبتوں کے دروازے اللہ کھولتا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, قرآن میں کہہ رہا ہے جو کچھ مصیبتیں تمہارے پاس آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور اللہ تو بہت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر تمہاری زندگی کے بنیاد پر اللہ معاملہ کرے تو تم میں سے کوئی زمین پر باقی نہیں رہے گا. بولو یاخذ اللہ النَّاسَ بِمَا کَسَبُوا, اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کے اعمال پر فیصلہ کریں تو پھر دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا. اس میں بھائی میرے عزیز ہو,
دعا کرانا دعا کرو، لیکن دعا کرانے کے ساتھ راستہ بدلو تب. تمہارا حال یہ ہے کہ ہم کو تو جو ہماری مرضی کی زندگی گزارتے رہے، نماز بھی نہیں پڑھیں گے، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، پر تم ہمارے لیے دعا کریو. علماء نے لکھا ہے کسی ولی پر، کسی اولیاء اللہ میں سے کسی کے پاس اگر کوئی مجرم جائے دعا کرانے کے لیے، اور اگر اس کو اپنی اس کے گناہوں پر توبہ نہ کرائے ولی آدمی، اور اس کی زندگی ویسے ہی رکھ کر کے دعا کرے گا، تو اللہ اس کی ولایت و سر کر دے گا. میں تم سے کہوں، تمہارے محلے کا ایک بے دوست چور ہو، وہ چوری کرتا رہے اور تم بے دوست تھانے میں جا کے اس کی سفارش کرو، تو کیا ہوگا؟ سفارش کرو تم چلو جیل میں. آنے سال کروایا تھا ایسے یا نہیں ہے؟ تو خدا کا نافرمانی چھوڑنے تیار نہیں، دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا کرنا؟ مجرم کے میرے پاس سفارش دے کے آ رہے ہو. تمہارا حال یہ ہے، دین کی بات دعا کرو، اور دنیا کے بارے میں تو موقع کی جگہ پر دکان کھولے گا اور دکان کو ڈیکوریشن سجائے گا تاکہ سب دھوکہ کھا کے اندر آئے، اور پھر آگے کہ بس ایک چھوٹی سی دکان پر دعا کریو اللہ برکت کی روزی دے. وہاں تو سب پہلے کرتا ہے پھر دعا کرنا ہے. یہاں جب تبلیغ میں جانا نہیں، زندگی صحیح کرنے کا ارادہ کرنا نہیں، بس دعا کرو اللہ مجھے ہدایت کر دے. غلط چیز ہے. بیٹھا ہے ممبئی کی گاڑی میں، نہ جانا ہے دلی، نہ ملسن دعا کر اللہ دعا کرو یہ اللہ دلی پہنچا دے. غلط ہے یہ. اس میں میرے بھائی آپ بتا سے ہمارے گزارش ہے، دین کی محنت کے لیے وقت نکالو تو اپنے لیے کرو، کسی کے لیے نہیں ہے. موت آئے گی ایک دن، اور مرنے کے بعد اللہ یہ نہیں پوچھے گا کتنا کما کے آیا ہے، اللہ یہ کہے گا کیا کر کے آیا ہے. قبر میں 3 سوال ہوں گے مرنے کے بعد. حدیث میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ دفن کرنے والے بھی دور جا پاتے نہیں کہ تیرا منکر نکیر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں فرشتے. پہلا سوال ہر ربو، تو نے دنیا میں اپنا پالنہار اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کس کو مانا؟ ہر ربو. بہرحال کیا کماتے ہم کھاتے ہیں، کبھی کہتا نہیں کہ اللہ دیتے ہم کھاتا ہوں. نہیں تو بہت سے کمانے والے کماتے ہیں دواخانے میں پڑے ہیں اور کھا نہیں سکتے، ٹوکریوں سے پہنچایا جا رہا ہے. ہاں ہمارے حضرت فرماتے تھے تو تیرے بچوں کے لیے بت بنا ہوا ہے، تیری آل اولاد کے لیے تو بت ہے. جتنا تیری بال بچے تجھے پہچانتے اللہ کو نہیں پہچانتے. بیوی کیا کہتی ہے؟ میاں کماتے ہم کھاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے ہم کھاتے نہیں کہتی وہ. شوہر کو پہچانتی ہے. اور بچے کیا کہتے ہیں؟ ابا لاتے ہم کھاتے ہیں. انہیں بھی کبھی سمجھایا نہیں اس نے کہ بھائی میں نہیں کھلاتا اللہ کھلاتے میرے بھائی. اور یہ کیا کہتا ہے؟ میں کماتا ہوں تم کھاتے ہو. اس کا بھی یہ جواب فرماتے تھے تیرے بت بنے کو توڑ، نکل اللہ کے نام ہے. اس کاروبار سے دکان کو چھوڑ کر اللہ کے لیے چھوڑ، تاکہ تیری بیوی کا جگہ اللہ بن جائے کہ اللہ کھلاتا ہم کھاتے ہیں. تیرے اولاد کا یقین بنے کہ میرے ابا نہیں اللہ دیتے ہیں. ابا تو 4 منٹ 6 منٹ اللہ کے راہ میں گئے تھے، کوئی تھا نہیں، لیکن اللہ نے ان کو کھلایا پلایا. اور تیرا یقین بھی بنے
تو عزت پیدا ہوتا میں ہوں تو دکان چلتی ہے نا، میرا اللہ چلاتا ہے وہ چلتی ہے. یہ تیرا دھیان تب بنے گا جب تو 4 مہینے جا کر آئے گا تو کہ میرے بغیر بھی میرے اللہ نے میری روزی بھی زیادہ بڑھنا ہے. یہ تو دنیا کے لیے سب چھوڑ کے جاتے ہیں. پورا بمبئی بھرا ہوا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں سے اور دنیا کے ملکوں سے میں تمہارے یہاں بھی جاتے ہوں گے. اللہ کے لیے جانا، دین کے لیے جانا، ایمان کے لیے جانا. جب اللہ کے لیے دین پر اللہ کے راہ میں نکلو گے تو پھر اللہ ایمان بنائے گا، دل میں یقین بنے گا. ایمان تو میرے دوست ایک بہت بڑا ول پاور ہے جو انسان کو دنیا میں ہمت پر ڈالتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے. گھبراتا نہیں وہ حالات سے، ایمان والا نہیں گھبراتا. اور ایمان والا اندر سے اللہ کا معاملہ کرتا ہے اور اس کی دعا پر ہو جائے اس میں مساعدہ کرتے ہیں. اس میں بھائی میرے عزیز ہو، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے موقع ہے زندگی بنانے کا. مرنے کے بعد اللہ سے اگر آدمی مہلت مانگے گا، قرآن کہہ رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. او ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک، اور یہ دنیا کے چکروں پھنس کر جو اللہ کی اطاعت سے غافل ہوگا یہ تو نقصان میں رہے گا. وانفقوا، جو کچھ اللہ نے دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وانفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تم کو روزی دی ہے وہ اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے دین پر لگانے کے لیے وہاں لگا دو. من قبل ان یأتی احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کی موت آ جائے اس سے پہلے. فیقول، اور یہ موت کو کہے گا رب دے اور میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی دیر مہلت دے دے، مجھے مہلت دے دے. کیوں مہلت مانگتا ہے؟ فاصدق، اگر تو مجھے مہلت دے گا تو جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میں تیری راہ میں خرچ کے ڈالوں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میں نے تو دنیا میں بہت کچھ بننے کے چکر میں پڑا رہا، شیخ بننے کے چکر میں اور میرے دوست دنیا کے مالک بننے کے چکر میں بہت کچھ رہا. تیرا بندہ بن کے میں نے نہیں آیا، اب جاؤں گا تو تیرا بندہ بن کے آؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں ہو کر آ جاؤں گا. لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، مہلت نہیں دی جائے گی. اور اللہ کے نبی نے اپنی امت سے یہ کہا کہ 5 تمہیں اللہ نے موقع دیے ہیں، چانس دیے ہیں، بھائی بیٹھو نا بھائی، آخر تک بیٹھو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا. ہاں 5 چانس دیا آدمی کو جو ہاتھ سے نکلنے کے بعد پھر نہیں ملیں گے. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو ہاتھ سے نکلنے سے پہلے غنیمت سمجھ کے کر لو جو کرنا ہے. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت کر کے چانس سمجھ کے کر لو. حیات کا قبل موت، زندگی کو موت سے پہلے توبہ کرنے کا موقع ہے. ہوتا ہے آدمی سے بھول ہو گئی ہے، معافی مانگ دے آدمی اور اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرے. حیات کا قبل موت، شباب کا قبل حرام، اللہ نے جوانی کی طاقت دی ہے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کر لو. فراغ کا قبل شغل، اللہ نے تھوڑا بہت فراغت جو دوستوں دیا ہے اس فراغت میں کچھ کر لو. ہاں چھٹی ویکیشن میں گھومنے جانے کے وہ مطلب نہ پروگرام کہ ویکیشن ہے اب کچھ قرآن سے کی تلاوت کر لوں، کچھ دین سیکھ لوں، دین کی محنت اپنی جان میں لگا دوں تاکہ میری آخرت بنے. غنا اگر قبل فقر، اللہ نے کوئی حالت اچھی بنا رکھی، مال دے رکھا ہے تو یہ مال ہاتھ سے نکلنے سے پہلے کچھ کر لو. صحت کا قبل سقم، اللہ نے جو صحت دی ہے، تندرست دی ہے، اس بیماری سے پہلے اس میں کچھ کر لو. ابھی بہت سے دعوان پڑے ہیں، نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے چاہتے نہیں پڑھ سکتے.
اس میں بھائیوں ہمیں اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، موقع ہے، ٹالو مت، بات کو سمجھنا دے، لیکن ابھی نہیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اس سے پہلے موقع ہے، بالکل اللہ کے راہ میں کوئی بھی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا دنیا میں برباد نہیں ہوا۔ تمام اولیاء اللہ دنیا میں کامیاب ہوتے گئے، تمام صحابہ دنیا میں کامیاب ہوتے گئے۔ اگر ہم بھی نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں گے، اللہ ہمیں بھی کامیاب کرے گا، ہم برباد نہیں ہوں گے۔ ورنہ اگر دین و دین پر نہیں آئے، نبی والی محنت میں پر نہیں آئے تو میرے دوستوں ہمارے لیے حالات بگڑتے جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستوں سب کہہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے نبی والی محنت کو اپنی ذمہ داری اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر موت تک اس محنت کو کرتے رہیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ تو کیا، لیکن کرنے کے لیے کہو انشاءاللہ کہ اللہ چاہے گا تو کروں گا، ایسا نہیں میں نے طے کیا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کہنا صحیح ہے، اور دل میں کسی چیز کا فیصلہ کیے بغیر انشاءاللہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ کرو اور وقت نکالو، اللہ کا کرم ہے، ہزاروں انسان، لاکھوں انسان ایسے ملکوں میں اللہ کے دین کے لیے وقت نکال کے جماعتوں میں جا رہے ہیں جو یہ کہتے تھے ٹائم از منی۔ یہ تھا انگلینڈ والے کہتے تھے، انگلینڈ والے، افریقہ والے، یہ تمہارا امریکہ والا، یہ کہ ٹائم از منی، لیکن جب اللہ نے دین کی بات سمجھ میں آئی تو یہی ٹائم از منی والے جو ہیں 4 مہینے اللہ کے راستے پہ نکل کر محنت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر لوگ وہ اپنی ڈاکٹری کی ذمہ داری کو میرے دوستوں پوری کرتے ہوئے اللہ کے راستے کے محنت میں نکل کر اپنے ایمان کو بنا رہے ہیں، اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ آزاد سے ہماری گزارش ہے، سوچو گے تو آپ کو شیطان کہے گا مشکل ہے، نہیں نکلنا مشکل ہے۔ ریل کی پٹری کو دیکھتے ہیں دور سے، ریل کی پٹری کو دور سے کیسے دیکھتی ہوں، ملی ہوئی دور سے ملی، گاڑی جائے گی نہیں، پر چلتا جاتا ہے تو ریل کی پٹری کھلی ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ایسے شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کہ فرصت نہیں ہے، دکان پر کوئی نہیں ہے، یوں ہو جائے گا ویسا آ جائے گا، اور پھر وہ کہے گا ابھی نہیں پھر، اور آدمی یوں بن جاتا ہے۔ اور آدمی اللہ تعالیٰ کیا کہ میرے بندے اگر میرے پر بھروسہ کرنے قدم اٹھائے گا میں تیرے لیے کافی ہوں۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو چلی میں جاتے ہوئے دکان بند کر کے جاتے ہیں، دکان بند کر کے، دکان بند کرنے سے روزی بند نہیں ہوتی، روزی تو جمع ہوگی۔ گورنمنٹ سرونٹ جو ہے اپنی چھٹیوں میں میرے دوستوں جاتا ہے تو اس کی تنخواہ بند ہو جاتی ہے نہ، تنخواہ چالو ہے۔ اللہ کے دین کے لیے ہم جائیں گے، ہماری روزی محفوظ ہے، جمع ہوگی۔ اگر کھولیں گے تو میرے دوستوں وہ ہماری روزی میں مل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے راہ میں لگانے والا کنگال نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ اللہ سے گزارش موقع ہے، موقع پر ایک چیز آسان ہو جاتی ہے۔ ابھی اجتماع ہو رہا ہے، جماعتیں جا رہے ہیں، موقع ہے، تھوڑی ہمت کر لیں گے اور اللہ سے دعا مانگ لیں گے، آسان ہو جائے گا۔ عید تہوار کا موقع آتا ہے، عید کا موقع پر ہر ایک کو نیا کپڑا سلانا آسان ہو جاتا ہے۔ عید ہے، عید آئی تو گھر میں ماشاءاللہ شیر خورمہ کھانا آسان ہے، غریب بھی کھا لیتا ہے، لیکن عید گئی تو پھر موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح میں دوستوں اجتماع دین کی محنت میں ایسے موقعوں پر ہمارا تھوڑا طے کریں گے، اللہ کے بھروسے کوشش کریں گے، ہمت کر لیں گے اور دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کر دے گا۔ 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کی عمر 40 سال کی ہے اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے 4 مہینے نکلو، تو 1 سال کے بدلے میں 3 دن ہوئے، 40 سال گزر گئے ہمارے، اب دین کے لیے کچھ ہمارے پاس موقع ہی نہیں تھا۔ اب آپ اگر جائیں گے تو 1 سال کے بدلے میں 3 دن ہوئے، 60 سال کا اگر جا رہا ہے تو 2 دن ہوئے، 30 سال والا جاتا ہے تو 4 دن ہوئے،
1 سال کی بنی، اللہ کے راستے کی محنت میں وقت لگاؤ اور اللہ سے دعا مانگو. اللہ کی راہ پہ نکل کر آپ کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. جو کام مسائل تمہارے الجھے ہوئے ہیں نا وہ تم سے تو سولو ہونے کے نہیں ہو تو اللہ کرے گا دور میں. تمہارے رہنے سے سوال ہوتے تو اب تک ہو جاتے. اللہ کے راستے کی محنت میں لگو گے، اللہ کی راہ میں جا کے دعائیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ شانو تمہارے مسائل سولو کرے گا، آسان کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اس میرے بھائیوں اب اللہ سے ہماری گزارش یہ ہے سب کے سب کیسے رہو، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ یہ محنت جو تیرے نبی نے اس امت کو دی ہے اس محنت میں مجھے بھی جگہ بہت آسان کر دے، میری جان مال بھی قبول کر لے، میری اولاد کو بھی قبول کر لے. ورنہ جان مال کہیں نہ کہیں تو لگنی ہے، لگے گی گناہوں میں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کام کرنے کے کام میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے اللہ بچا دے گا. کہاں جا رہے ہیں؟ موبائل کی وہ گھنٹی بجی. تو دوستوں ایک تو یہ ہے کہ سب کے سب بیٹھے رہو، توفیق اللہ دے گا تو آپ جائیں گے. اللہ سے توفیق لینے کے لیے آدمی صبر کرے، بیٹھے، سوچے، نہ جانے کو ندامت کرے، اللہ سے دعا کرتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانو اس کی نگاہیں کھولتا ہے. اور آپ بیٹھو گے، تشکیلیں ہوں گی، لوگ اللہ کے راہ میں نکلیں گے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا کیونکہ آپ بیٹھے رہے، آپ مددگار بنے. اور اگر بھائی چلے جاؤ گے تو بھائی دوستوں چلے جانے سے اللہ راضی نہیں ہے کہ آدمی دین کے تقاضوں سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائے. نہ بیٹھو، ندامت کرو، اللہ سے دعا مانگو، اس پر اللہ تمہیں نوازے گا. اس لیے آپ بیٹھے رہے تو ہمیں زیادہ آپ کو بٹھانا نہیں ہے. ہم 5-10 منٹ کے بعد آپ کو پھر ہم چھٹی دیں گے، پھر آپ کو موقع ملے گا میرے دوستوں وضو کا، کھانے کا، پینے کا سب موقع ملیں گے. ابھی تو ہم سب ایک فکر ہو کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے ہماری جان مال کیسے لگے، امت کی جان مال کیسے لگے. اس کے لیے تھوڑی دیر بیٹھو گے، دعا کرو گے اور کوشش کرو گے تو اسی مجلس میں جو بھی اللہ کے بندے اللہ کے راہ میں نکلیں گے ان کا ثواب اللہ آپ کو بھی دے گا. سب تیار ہو؟ اب میرے دوستوں اللہ کی مدد کا وعدہ، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں دعائیں مانگی ہیں، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ اس آدمی کی مدد کر جو اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بالضرور مدد کرتا رہے گا اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے. آپ اللہ کے دین کی مدد کے لیے قدم بڑھاؤ گے، اللہ کی مدد تمہیں سرخے دے گی. اس میں دوستوں ہمت کر کے ادھر ادھر مت دیکھو، کسی کا انتظار مت کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے، میں چاہوں گا میرا اللہ میری مدد کرے گا. اس بنیاد پر کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کل سے 4 مہینے نقد تیار ہے اور اللہ ہمارے لیے آسان کرے گا. اب کھڑے ہو کے بولو اور اپنا نام دکھاؤ.